بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس اردو کی حصہ نظم کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ محنت کی برکات کی میں نے 3 جو ہے نا آپ کو پہلے جو ہمارے بند تھے وہ کروا دیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ جو ہے نا ایک تو میں تشریح آپ کو ساری میں الیبوریٹ کروں گا، ساتھ میں نے کچھ اشعار کا ایک ڈیمو آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے تشریحات کو جو ہے نا ساتھ لے کر چلنا۔ ابھی تو میں آپ کو سمپل ان کی تشریحات کرواتا ہوں کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی محنت کی برکات ہے۔ آپ کو مین تھیم تو پتہ چل چکا ہوگا۔ سہل کہتے ہیں آسان، سید کہتے ہیں شکار کو۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر منزل آسان نہیں ہے، شکار کا ہاتھ آنا آسان نہیں ہے، انسان جس منزل کو پانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے وہ منزل کہیں دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تو اس کو لازم ہے کہ گھوڑوں کو سرپٹ آندھی کی طرح تیز بھگائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی جد و جہد تیز کر دے۔ یہ بیسیکلی یہاں پر نا استعارے کے طور پہ یوز کیا گیا ہے کہ ہم گھوڑوں کو سرپٹ بھگائیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان گھوڑے تو نہیں بھگائے گا۔ یہاں سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر منزل مشکل ہے، شکار آسان نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے شکار کی تلاش کے اندر اپنے گھوڑے کو یعنی اپنی صلاحیتوں کو تیز کر دیں، اپنی جد و جہد کو تیز کر دیں، اور اپنی کوشش کو اس قدر کر دیں کہ انسان جو ہے نا اپنی منزل و مقصود کو پا لے۔ چونکہ زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہیں، کئی دفعہ منزل بہت دور نظر آتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی جد و جہد کو مسلسل جاری رکھے تو انسان اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور، ہانکو کہتے ہیں آگے چلو، آگے چلو۔ اس شعر کے اندر بھی شاعر مولانا الطاف حسین حالی جو کہ اردو ادب کے بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کی کئی نظمیں لکھی۔ یہ نظم ان کی کتاب مسدس خالص سے لی گئی ہے۔ اس شعر میں وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں محنت کی برکات کی جو فائدے اور محنت کی برکات سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کا جو ہے نا وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ہے اور تم نے بھاری بوجھ اٹھانا ہے اور تم نے اس بوجھ کو اٹھا کر منزل کی طرف وقت پر بھی پہنچنا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم تیز تیز چلو اپنی منزل کی طرف۔ یہ نہ ہو کہ وقت پیچھے رہ جائے اور تم منزل پر پہنچ کر بھی ناکام ٹھہرو۔ ہمیں نہ صرف منزل کو پانا ہے کہ بلکہ اصل وقت اور صحیح وقت پر منزل کو پانا ہے۔ اس کے اندر شاعر کے اندر اس شعر میں بھی شاعر ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں اس چیز کا یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں اگر بوجھ بھاری اٹھا کر چلنا ہے تو تمہیں تیز چلنا ہوگا، جبھی تم منزل کو جو ہے نا اپنی حاصل کر سکو گے۔ زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، یعنی زمانہ اگر ہم سے جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہے، زور آزما کا مطلب کہ خلاف ہے ہمارے، تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ تو پھر مطلب وہ اس شعر میں شاعر مولانا طاہر حسین خالی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوستوں، اے میرے ہم وطنوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر اس وقت پورا زمانہ، تمام دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے خلاف ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ توڑنا چاہتا ہے اور ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اور زمانہ ہماری قدم قدم پر مخالفت کرنے کو تیار بیٹھا ہے، تو میرے بھائی اور میرے دوستوں یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں زمانے کو دکھانا ہوگا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم میں بھی زور بازو موجود ہے، ہم بھی اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زمانہ کیا پوری دنیا سے ٹکرانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے نا وہ اپنے ہم وطنوں کو جو ہے وہ امید اور اپنے ہم وطنوں کو جو ہے نا وہ حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانہ سب کے خلاف ہے، لیکن وہی انسان کامیاب رہتے ہیں جو زمانے کے خلاف جاتے ہیں اور اپنی منزل کو پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک حکام آپ اپنے سوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو۔ اڑے کہتے ہیں مشکل وقت، جب کوئی مشکل وقت آ جائے، سدا ہمیشہ اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو آگے کرو۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر انسان کو اس بات کا نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے اور حوصلہ دے رہا ہے اور جد و جہد تک ابھار رہا ہے کہ اے انسان، تم کو لازم ہے کہ تم اپنے کام کو اپنے ہاتھوں سے سنوارو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی جو ہے نا وہ آسانی دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان سہارے تلاش کرتا ہے کہ شاید دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو کچھ آسانی پرووائڈ کر دے، کچھ آسانی مہیا کر دے، لیکن انسان کا صرف آسانی اور اس کی مشکلات کو ٹالنے والا، اس کو منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیا کے کمزور سہارے جو کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں ان کی طرف
نہ دیکھے، اور اگر مشکل وقت آ جائے تو دائیں بائیں کسی کو نہ دیکھے، اگر مشکل وقت کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کے سہاروں کو تلاش نہ کرے، بلکہ اپنی مدد آپ کے اصول کو اپناتے ہوئے جد و جہد کرے اور آگے کی طرف بڑھے اور اپنی منزل کو پالے، اور اپنی گھاڑی یعنی اپنے بوجھ کو ہمیشہ خود اٹھائے. تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، یعنی تم ہی ہو جو اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے. درما کہتے ہیں علاج، تم ہی اپنے درد کا کرو گے، تم ہی اپنے منزل کا سامنا کرو گے، یعنی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمت تم ہی کرو گے تم کچھ اگر یہاں کرو گے. چھپا دست کہتے ہیں بازو کو، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، یعنی اللہ کی مرضی پتہ کس کے اندر ہے کہ جو ہمت کرتے ہیں. مثل کہتے ہیں، یہ مثال ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم نے اس شعر کو نا میں نے ذرا ایکسپلین کیا، میں آپ کو بتایا تو دیکھیں. نہیں سہل گر سید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گوروں کو سر پٹ بگھانا. اس شعر میں شاعر خواجہ الطاف حسین حالی، جو کہ اردو ادب کے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر شکار کی تلاش آسان نہیں ہے، شکار کو تلاش کرنا مشکل ہے اور منزل کو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جد و جہد کریں. اگر شکار کی رفتار بہت تیز ہے تو ہمیں بھی اپنے گھوڑوں کو آندھی کی رفتار سے بھگانا چاہیے. یعنی شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شکار یعنی کہ منزل بہت مشکل ہے، راستے میں بڑی کٹھن راہیں آ رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو پوری طاقت کے ساتھ استعمال کر دیں. منزل انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. یہ کوٹیشن ساتھ ہم ایڈ کر سکتے ہیں، خدا انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنا جانتے ہیں. تو یعنی یہ شعر جو ہے نا بڑا اچھا الیبوریٹ ہے اور مناسب لائنیں بھی ہیں اس کے اندر، اس طریقے سے آپ نے بیان کرنا ہے. دوسرا شعر آ گیا آخری بند کا جو بھی میں نے پڑھایا، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے، کہ تم ہی ہو، تم ہی جد و جہد کرو گے، تم ہی جو ہے نا ہمت ہاتھ لگاؤ گے اور تم ہی جو ہے نا ڈٹے رہو گے. اس شعر میں شاعر وہی 4-5 لائنیں پہلے وہی بیان کرنی ہے. اس شعر میں شاعر خواجہ الطاف حسین حالی، جو کہ اردو ادب کے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو اور مشکلات تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو ان مشکلات کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ خود تم ہی ہو. اگر تمہیں کوئی تکلیف آ پہنچی ہے تو اس کا علاج بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. اس شعر میں شاعر انسان کو اپنی مدد آپ کے عظیم اصول کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تکلیفیں پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے کے لیے انسان کو خود ہی جد و جہد کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے سہارے زندہ رہنا چاہیے. یعنی انسان کو اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے اور کبھی دوسروں کے سہارے تلاش نہیں کرنے چاہیے. چونکہ جو لوگ خود ہمت کرتے ہیں اور اپنے بازو کے دم پر جو ہے نا وہ منزل پاتے ہیں، تو ان کا حامی کہتے ہیں مددگار، ان کا مددگار اللہ ہوتا ہے، کرنے والا. تو یہی ہم نے اینڈ میں اس کا میں نے شعر ہے اقبال کا کہ یقین محکم، کہ آپ کو پکا یقین ہو، عمل پہم مسلسل عمل کریں تو محبت فاتح عالم جہان زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر کہتے ہیں تلوار کو. یعنی کہ جو لوگ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں وہی جو ہے نا وہ زندگی کے جو میدان ہے اس کے اندر کامیاب رہتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ایک پورشن تھا حصہ نظم والا، پہلا شعر یہ تو مکمل ہو گیا. سوالات جوابات کر لیتے ہیں. انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی کب ملتی ہے؟ یہ دیکھیے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ انسان کو عزت اور فرما روائی تب ملتی ہے کہ جب انسان مشقت کی ذلت اٹھاتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے، کوشش اور جد و جہد کرتا ہے. یہ اس کا جواب ہے، کوشش اور جد و جہد کرتا رہتا ہے. اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لے تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جوہر دیے نا تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی. کہ اگر ہم ان جوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا اگر ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہم بھی جو ہے نا وہ مٹی میں مٹی کی طرح ہی ہو جائیں گے. اگر دور کا سفر درپیش ہے تو گھڑ سوار پر کیا لازم ہے؟ تو گھڑ سوار پر لازم ہے کہ وہ سرپٹ بگھائے، وہ تیز بگھائے، یعنی وہ تیز چلے. وہ بھی بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا، خدا کا. ہمت کا حامی کون ہے؟ خدا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس حصہ ہے، یہ بھی ڈن ہو گیا. بقایا تو یہ سر جسٹ ریڈنگ کی چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے آنے والی.
اور اس کے بعد میں نے نا اس کا مرکزی خیال آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، وہ اب ہم نے اس کو تیار کرنا ہے، وہ یہ مرکزی خیال ہمارے پاس یہ ہے. یعنی مرکزی خیال کا مطلب ہے سینٹرل آئیڈیا. اب وہ کیا ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پوری نظم کو ہم نے کنکلیوڈ کر دی ہے. جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں. بغیر کوشش کوئی پروان نہیں چڑھتا. پروان کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کی طرف نہیں بڑھتا. جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں ان کو زندگی میں کام لانا ضروری ہے. اگر منزل مشکل ہے تو جدوجہد تیز کر دینی چاہیے. انسان کو چاہیے کہ ہمت نہ ہارے، اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بعد انسان خود ہی اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پوری نظم کو، اس کے جتنے بھی بند ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مناسب سا جو ہے نا ہم نے مرکزی خیال لکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی نظموں کے مرکزی خیال بھی اسی طرح ہم جو ہے نا چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے. آج کا جو ہے نا ہمارا یہ ویڈیو جس کے اندر ہم نے تشریحات، اس کا مفہوم، اس کا مشکل الفاظ کے معنی، اس کی مشق ہم نے مکمل کی، ساتھ مرکزی خیال بھی آپ کے پاس ریٹن فارم میں آ گیا. کچھ اشعار کی تشریح کا جو پیٹرن ہے وہ بھی میں نے سمجھا دیا. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ کا جو ہے نا سلیبس بڑا اچھی طرح ڈاؤن ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.